بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کے دیکھنے پر ثواب۔ اسی طرح اگر والدین اپنے بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کا فیصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بھار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن سلوک کو بیٹیوں اور بہنوں کا صرف حق ہی نہیں بتلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر داخلہ جنت اور عذاب دوزخ سے نجات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، اور یہ انتہائی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو جنت ملے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ زمانہ جاہلیت میں انہی بہنوں کو یا بیٹیوں کو لوگ دفن کر دیتے تھے، اور بلکہ زندہ دفن کرتے تھے، اور اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، ان کو افسوس لگتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو یہ عزت بخشی، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے سر پہ آ کر ہاتھ پھیرتا ہے کہ کمزور جہاں کے ہاں کمزور پیدا ہوئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کی خدمت اور ان کا خیال کرنے سے بہت سارے انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتائے ہیں کہ جنت بھی ملے گی، بلکہ 3 بیٹیوں کی 2 بیٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تربیت کرے گا پھر ان کا نکاح کر دے پھر بھی خیال رکھے گا، تو فرمایا 2 انگلیوں کو ملا کر شہادت والی انگلی اور دوسری کہ اس طرح قریب میرے جنت میں ہوگا، یہ نہیں مقصد یہ بنتا ہے میرے پڑوس میں اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اللہ نے اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے، بلکہ دیکھا جائے تو ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو مرد سے بھی زیادہ عورت کو دیا گیا ہے، اس کا زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ بھئی بیٹے کو 2 حصے جائیداد سے ملے، والد کی جائیداد سے، اور بیٹی کو 1 حصہ، حالانکہ تھوڑا سا آدمی گہری نظر سے دیکھے تو بیٹی کو زیادہ دیا گیا ہے، عورت کو جو ہے بہت کچھ دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی نے اپنے بھائی کے جو ہے سامنے اس کے مقابلے میں 1 حق لیا، یعنی 2 جو ہے بھائی نے حصے لے لیے، 1 حصہ بہن نے لے لیا، 2 حصے بیٹے کو ملے، 1 حصہ بیٹی کو ملا۔ لیکن پھر بھی بھائی کو یہ
تلقین کی گئی ہے، والد کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کا نکاح کر کے تو اس کا پھر خیال رکھے گا تو تجھے جو ہے میرے پڑوس میں جنت ملے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حق بھی دیا، پھر فرمایا نکاح بھی کی تو کرے گا، اس کے بعد پھر خیال رکھے گا۔ پھر جب عورت کو بیاہ دیا جاتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کے حقوق، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، وہ تو خامد کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ خامد اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ ادھر والدین کو، بھائیوں کو بھی اس کی خدمت پہ لگایا، اور دوسرے جو ہے اس کی ضروریات کو اس کے خامد پہ ڈالا کہ تو نے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر اگر اس کی اولاد ہے تو بیٹوں کو فرمایا کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ مطلب کیا کہ خدمت کرو گے جنت ملے گی۔ بیٹوں کو بھی اس کی خدمت پہ لگا دی، تو دیکھا جائے پورا گھرانہ عورت کی خدمت میں لگ گیا۔ اب اگر اس کے بھانجے ہیں تو خالہ کو بھی ایک ماں کی حیثیت دی گئی ہے کہ بھانجوں کو یہ کہا کہ اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو خالہ کا خیال رکھو۔ تو پورے معاشرے کو ایک تو اس نے اپنا حق لے لیا ہے کسا، لیکن باقی جو ہے وہ اس کا جو بھائی ہے اس نے تو بہت سارے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے حصے میں 2 حق ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے تو اس کو تلقین کی گئی ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ تو دیکھا جائے تو پورا ماحول، اسلامی ماحول جو ہے وہ عورت کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی بیٹے کی صورت میں خدمت کر رہا ہے، کوئی خامد کی صورت میں اس کی خدمت کر رہا ہے، کوئی باپ کی صورت میں اس کا خیال کر رہا ہے، کوئی ماموں کی صورت میں اس کا خیال کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ماموں بھی اگر جاتا ہے بھانجی کے ہاں تو وہ بھی سمجھتا ہے وہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے آتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو بہت مقام دیا ہے، اور کہیں دنیا میں ایسا نہیں ملتا، ایسی شان کہ عورت کی جو ہے وہ کسی نے پیش کی ہو، دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں یا کوئی معاشرہ یا حکومت، بلکہ اسلام نے اس کو بہت بڑی عزت بخشی ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ پاک نے پورے ماحول کو، اسلام نے پورے ماحول کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، تو یہ بھی اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ چھوڑیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کے گئے ہیں، جو پردے کا حکم ہے، نماز روزے کا حکم ہے، ذکر کا ہے، گھر کے اعمال ہیں، جو یا خاوند کے بارے میں جو کچھ بتا کے گئے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جو حقوق ان کے بتا کے گئے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو دوسرے حضرات دیکھ کر وہ خود للچائیں گے کہ ہم بھی جو ہے اس مسلم معاشرے میں چلے جائیں۔ آج بھی جو عزت عورت کی مسلم معاشرے میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.